آئیے ایک دعا اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں جس کو ہم یاد کریں گے اور اس کی برکتیں ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیے اب یاد کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن یاد نہ ہو تو ٹینشن مت لیجئے، لیکن یہ کتاب لے لیجئے مکتبہ طیبہ سے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، اسماء حسنہ کی فضیلت اور درود تاج کے فوائد۔ میں پہلے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر وہ میں دعا آپ کو بتاؤں، اور دعا بھی اتنی آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اکثر ہم کو یاد ہی ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی، اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کون سی دعا کی تھی۔ وہ دعا اگر کوئی مسلمان بھائی کرے تو قبولیت کا سبب ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی فرماتا ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسی طرح مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں، لہٰذا جو مسلمان بھی اعتراف ظلم کے بعد ظلم کر کے دعا مانگے، یعنی اپنے گناہوں کو یہ پہلے اس چیز کو قبول کر لے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیونکہ جب قبولیت ہوتی ہے، قبولیت اس وقت ہوتی ہے گناہ کو آدمی قبول، پہلی چیز تو یہ کہ آج ہمارے اندر سے وہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ دیر آر سو مینی تھنگس جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کو یہ احساس نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا مذاق میں، ارے میں نے تو مذاق کیا، ہم بول دیتے ہیں۔ جھوٹ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند فرمایا، میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، کیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا حضور مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے وہ ٹیک چھوڑا، حضور ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے ایسی تکرار میرے آقا نے فرمائی اپنے اس جملے پر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ کاش کہ حضور خاموش ہو جاتے۔ حضور نے اتنا ناپسند فرمایا اور ہم اس کو کتنے شوق سے کرتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے جوک ہم لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جھوٹ بول کر انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ اس کے حبیب نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو پہلے تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آج ہمارے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ جب یہ احساس ہوگا تو توبہ کی سعادت ملے گی۔ تو اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اعتراف ظلم کر لے، یعنی مان لے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور پھر یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ وہی دعا ہے جس کو ہم اجتماع کے اختتام پہ پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اجتماع میں آئے ہوئے افراد، خواتین و مرد، وہ اپنے گھروں تک اطمینان و سکون سے پہنچ جائیں۔ سیفٹی کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو جو دعا ہماری سیفٹی اجتماع گاہ سے گھر تک پہنچانے میں کرا سکتی ہے، وہ دعا دنیا میں ہمیں مصیبت سے نجات کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو یہ تمام معاملات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہم اپنے ساتھ اپنے گھروں تک لے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ضرور پڑھیے، اس کو یاد رکھیے۔